آج کل کے جدید دور میں یہ میڈیکل سائنس کا اعجاز ہے کہ ماضی میں لا علاج سمجھے جانے والے بہت سے امراض اب لا علاج نہیں رہے. بہرا اور گونگا پن بھی ان میں سے ایک ہے. جس طرح اب پولیو، اندھا پن اور دوسرے امراض کا علاج ممکن ہے، اسی طرح یہ بھی قابل علاج ہے. ایسی ہی ایک بچی نور چودھری. نور کے والدین دونوں ہی پیدائشی گونگے بہرے ہیں. نور کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے ہیئرنگ ٹیسٹ کرائے گئے جس میں بچی کی سماعت بالکل نارمل نکلی. نور کے ان ٹیسٹ کے بعد اس کے والدین بے فکر ہو کر اس کی پرورش کرنے میں لگ گئے. 3 سال تک نور بالکل عام بچوں کی طرح ریڈ کرتی رہی، لیکن اس کے بعد اچانک اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی. کیا ہوا؟ بات بات پر غصہ کرنا اور چیخنا چلانا اس کا معمول بن گیا. اس رویے سے پریشان اہل خانہ نور کو چلڈرن ہاسپٹلز میں ڈیولپمنٹ پیٹس کے سائیکالوجسٹ کے پاس لے آئی، جس نے بچی کی بیہیویئر کے اسیسمنٹ کے بعد چند ایکسرسائزز بتائے اور 15 دن کے بعد دوبارہ آنے کو کہا. میرا نام ڈاکٹر لیاقت علی ہے. میں پرنسپل پیڈیاٹرک آڈیولوجسٹ ہوں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں. نور صبا کے حوالے سے یہ ہے کہ نور صبا میرے پاس سب سے پہلے جب 2 ماہ کی تھی تو میرے پاس یہ لے کے آئے تھے ان کے پیرنٹس، اور ان کا کنسرن تھا کہ شاید ہمارے بچی میں ہیئرنگ امپیئرمنٹ نہ ہو کیونکہ اس کے جو دونوں والدین ہیں وہ ڈیف ہیں. تو جب 2 ماہ کی عمر پہ ہم نے اس بچی کو چیک کیا تو آلموسٹ شی واز نارمل. پھر دوبارہ ہم نے اس کو تقریباً 6 ماہ کی عمر پہ دوبارہ ہم نے اس کو ہیئرنگ اسیسمنٹ کی تو اس وقت بھی وہ بالکل نارمل تھی. پیرنٹس کی بھی کوئی ایسی کمپلینٹ یا کنسرن نہیں تھا اور ہماری اسیسمنٹ کے اعتبار سے بھی اس کی ہیئرنگ بالکل نارمل تھی. تقریباً کچھ 3.5 سال کی ایج پہ پیرنٹس نے ایک چیز نوٹ کی کہ اب بچی اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کرتی، خاص کر جب ہم پیچھے سے آواز دیں تو بچی سننے میں بعض اوقات اس کو دقت پیش آ رہی ہے. اور دوسرا، اب دن بدن وہ اگریسو ہوتی جا رہی ہے اور ہائپر ایکٹیو ہوتی جا رہی ہے. انہی ہدایات پر والدین عمل کرتے رہے اور ساتھ ہی نور کو ایک نارمل سکول میں پلے گروپ میں داخل کرا دیا گیا. کچھ عرصہ بعد اس کی ٹیچر نے اس کے سننے کی صلاحیت پر شبہ کرتے ہوئے اس کے ہیئرنگ ٹیسٹ کروانے کو کہا. نور کے والدین نے جب اس کے دوبارہ ہیئرنگ ٹیسٹ کروائے تو اس کے ہیئرنگ لاس کا پتہ چلا جو کہ ہائی لیول پر تھا. آڈیولوجسٹ نے فوراً ہیئرنگ ایڈ لگانے کا مشورہ دیا. 3 سال کی عمر پہ وہ دوبارہ نور صبا کو میرے پاس لے کے آیا. ہم نے اس بچی کو جب اس کی ہیئرنگ اسیسمنٹ کی تو اس وقت اس کا پرابلم کافی زیادہ تھا. تقریباً کو پروفاؤنڈ ڈگری جو ڈیفنس کی ہے اس میں وہ فال کر رہی تھی. تو پھر میں نے ان کو ہیئرنگ ایڈ ایڈوائز کی ہے تاکہ اس بچی کو لگایا جائے. ہیئرنگ ایڈ بچی کو جب اب لگائے تو انیشلی چند دنوں کے بعد اس نے اس کو ریجیکٹ کرنا شروع کیا کہ وہ پراپرلی جس طریقے سے اس کو لگانی چاہیے تھی اس طریقے سے وہ نہیں لگا رہی تھی. تو پیرنٹس نے جب مجھے دوبارہ کمپلینٹ کی تو دوبارہ میں نے ان کو بلایا، دوبارہ ہم نے اس کو اسیس کیا ایک مختلف ٹیکنیک کے ذریعے سے. تو اس سے ہمیں جب یہ اس کا تشخیص ہم نے کی تو اس میں بالکل وہ ٹھیک رسپونڈ اس طریقے سے کر رہی تھی کیونکہ کچھ آوازیں وہ بہتر لیول پہ سنتی تھی اور جو ہائی فریکوینسی میں آوازیں ہیں وہ بہت اونچی جا کے سنتے تھے. ہم نے اس ٹیسٹ کی بیسس پہ اس کی جو ہیئرنگ ایڈز تھی ان کی دوبارہ پروگرامنگ کی اور تو بچی نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن اس کے بعد جس سکول میں نور پڑھتی تھی انہوں نے اس کو رکھنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد نور کو ایک اسپیشل سکول حمزہ فاؤنڈیشن میں داخلے کے لیے بھیجا گیا، لیکن نور کے بولنے کی وجہ سے انہوں نے نور کو داخلہ دینے سے انکار کر دیا. نور کے پریشان والدین کو کسی نے چلڈرن ہاسپٹل میں ڈیولپمنٹ پیج میں بھیجنے کا مشورہ دیا جہاں پر نور کی ہر طرح کی اسیسمنٹ کی گئی اور اس کو یہاں پر اسپیشل بچوں کے لیے بنایا گیا لرننگ سینٹر میں داخل کر لیا گیا. نور چودھری نے چلڈرن ہاسپٹل کا لرننگ سینٹر 2008 میں جوائن کیا.
دیٹ ٹائم جب یہ اسیسمنٹ کے بعد ہمارے پاس آئی تو اس کا پری اسکول لیول 1 ڈائگنوز ہوا ایکیڈیمکس کے لیے، اور اس کی سوشلائزیشن اور اسپیچ جو کہ ہیئرنگ امپیئرڈ بچوں کی بہت کم ہوتی ہے، ایز یوزول اس کی بھی اسپیچ اینڈ سوشلائزیشن جو تھی وہ بہت پور تھی۔ لرننگ سینٹر میں نور کی سائیکالوجی اور اسپیچ کے ساتھ ساتھ سوشلائزیشن پر بھی کام شروع کیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نور میں مثبت تبدیلیاں آنے لگیں۔ 10 مہینے کے بعد نور کو لاہور کیمبرج اسکول میں داخلہ ٹیسٹ دلایا گیا، جس میں نور نے تقریباً 1000 بچوں میں 29 پوزیشن حاصل کی اور نرسری کلاس میں داخل ہو گئی۔ اس نارمل اسکول میں جانے کے بعد بھی اس کی اسپیچ پر کام جاری رکھا گیا۔ نور ابھی بھی چلڈرن ہاسپٹل کے ڈپارٹمنٹ ڈیولپمنٹل پیڈس کا حصہ ہے۔ اب یہ صرف ہفتے میں ایک دفعہ اسپیچ کے سیشنز کے لیے آتی ہے، جو اس میں ہم اس کو فالو اپ کے لیے بلاتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم چیک کرتے رہتے ہیں کہ اس میں کہیں اس کی بولنے میں، اس کی سوشلائزیشن میں یا مختلف اس کی ایریاز میں کوئی ڈیفیشنسی یا پور اس کی پرفارمنس تو نہیں۔ نور اسکول میں نارمل بچوں کے ساتھ پڑھتی ہے اور پڑھائی اور سوشلائزیشن میں بہت اچھا رسپانس دے رہی ہے۔ وہ کلاس میں سب بچوں اور ٹیچرز کے ساتھ کمیونیکیٹ بول کر کرتی ہے۔ اس اسکول میں اس کی ٹیچرز بھی اس کے ساتھ پورا تعاون کرتے ہیں اور جہاں پر نور کو مشکل پیش آئے اس کی مدد کرتے ہیں۔ میں نور چودھری کی خالہ ہوں، اس کی گارڈین بھی، اور اس کی ساری تعلیم و تربیت میرے ذمہ ہے۔ نور کے ہیئرنگ لاس کے بعد ہم لوگ بہت زیادہ شاکڈ ہو گئے تھے۔ اس کو اسپیشل اسکول میں داخلے کے لیے بھی ہم لوگ لے گئے تھے، لیکن کیونکہ یہ بچی بولتی تھی اور 3 سال کی عمر کے بعد جو لاس ہوا تھا اتنی اس کی اسپیچ ڈیولپ ہو چکی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے حمزہ فاؤنڈیشن میں اس کو لینے سے انکار کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو کافی پریشانی ہوئی کہ اس کو کس لائن کی طرف لے کے جائیں، ایک نارمل اسکول کی طرف رکھیں یا اسپیشل، جہاں پہ اس کو لینے سے انکار کر دیا گیا۔ پھر ہمیں کسی نے چلڈرن ہاسپٹل کا سجیسٹ کیا۔ چلڈرن ہاسپٹل میں لرننگ سینٹر تھا، وہاں پہ میں نور کو لے کے گئی، جہاں پہ ان کی ہیڈ ڈاکٹر شازیہ نے نور کو اسیسمنٹ کے بعد ایڈمٹ کروا لیا۔ یہاں پہ پہلے یہ 4 آورس میں جاتی تھی اور ڈیلی کی اس کو ایک اس کا اسکیجول بنایا گیا جس پہ مکمل طور پہ عمل کیا گیا۔ 1 سال کے لیے اس کو وہاں پہ داخل کروایا گیا تھا، لیکن الحمدللہ اس نے 10 مہینے میں وہ سارا ٹارگیٹ اچیو کر لیا، اور نارمل اسکول کا جب اس کا انٹری ٹیسٹ ہوا تھا تو 1000 بچوں میں اس نے 29 پوزیشن لی تھی۔ اب یہ نارمل اسکول میں جا رہی ہے، بہت اچھا بیہیو کر رہی ہے، نارمل بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے، اپنی بات ان کو کنوے کر دیتی ہے، اپنی ٹیچر کو اپنی بات کنوے کر دیتی ہے اور ان کی باتیں بھی ساری کی ساری سمجھ لیتی ہے۔ ہمارے ملک میں نور کی طرح کے کتنے ہی بچے ہیں جنہیں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، جس کے ملنے سے وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ چلڈرن ہاسپٹل کے اس لرننگ سینٹر کی طرح کے مزید ادارے بھی ہونے چاہیے جہاں پر ان بچوں کی مناسب دیکھ بھال ہو سکے۔ یہ پینک ہے، پی کون سے؟ پی پو بیلون۔ پالو 1 2 3